الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور میرے پیارے بچوں، عبرت کے لیے اللہ رب العزت کی عظیم الشان اور اولو العزم نبیوں میں سے دو اور رسولوں اور ان کی امتوں کی کہانی بطور نصیحت و عبرت اس سلسلے میں شامل ہے. ایک قوم ثمود کا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندہ سیدنا صالح علیہ السلام کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا. پیغمبر سے لڑ پڑے، پیغمبر کو تنگ کیا، پیغمبر سے نشانیاں طلب کی، جو بھی کچھ اللہ کے غمخوار نبی نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ اتنے ہی نمک حرام واقع ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اللہ کے امر سے پیغمبر نے اللہ کے پیغام ان کو پہنچا دیا کہ ایک مخصوص مدت تک، ایک مخصوص فرصت تک تمتع، لطف اندوز رہو زندگی اور زندگی کے زوال پذیر فرضی تعیش سے اور اپنی ضد، انا اور شرک اور کفر سے. وفی ثمود، عبرت کی بات ہے قوم ثمود کی قصے. قوم ثمود کا جو قصہ ہے اس میں بھی عبرت ہے، درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمتعوا حتی حین، ایک مخصوص مدت تک جو جی چاہے کر لو. وہ مدت جب آ جائے تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے حد پار کی اور بہت آگے نکلے، توڑ دی اللہ کے ہر حکم، ہر فرما. عاقبت الامر، انہوں نے اللہ کے رسول سے جو معجزہ طلب کیا تھا اس حیوان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. وہ جان رہے تھے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر جب غلطی کی ان کو قیل لهم تمتعوا حتی حین، بس چند دنوں کے مہمان ہو گئے. کیا ہوا پھر؟ فما استطاع فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، انہیں ایک عذاب الہی نے آن دبوچ، ایک دھماکے کی صورت جو بادل کی شدید گرج کی طرح کی کوئی اسی طرح کی آواز، اور عذاب ان پر ایسی حالت میں آ گئی کہ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اللہ کے عذاب کو آتے دیکھ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ تو بڑے اپنے آپ کو
کیا سے کیا نہیں سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے عذاب کو ایک کھیل سمجھ رہے تھے، لیکن اور تو اور کہیں بھاگنا بجائے خود فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جہاں گر پڑے تھے وہیں سے وہ اٹھ نہ سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ اپنے مدد کر سکے یا کسی اور کے کام آ سکے، بس ہر ایک اپنی جگہ پر ایک عبرت کی نشانی بن کے پڑا رہا. یہ ان کی حالت ہو گئی. اور ان سے پہلے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذکر خیر، اور عاد و ثمود کی بات. ان سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں. آدم ثانی ایک بہت طویل عرصے تک اللہ کی بات چلانے والے، اللہ کے پیغامات پھیلانے والے، ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی کوئی مہربانی نہیں کی. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، ان لوگوں سے کافی پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی بھی ان لوگوں سے ملتی جلتی. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ قوم بھی حد شکن قوم. جتنے عرصے اللہ کے رسول ان کے اندر، ان کی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ رہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے، اتنے عرصے انہوں نے نافرمانی کی، اتنے عرصے انہوں نے اللہ کے رسول سے عداوت برتی اور اللہ کے رسول کو تنگ کرتے تھے. کیا انجام کار نکلا؟ اے اہل مکہ، مشرکین مکہ، منافقین، کفار، قرب و جوار کے کفار، بعد میں آنے والے کافروں، یہ نوٹ کرو، ہر زمانے میں یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ کے ساتھ جو لڑے گا وہ شکست کھائے گا اور زمین بوس ہو جائے گا. اس دنیا میں کامیاب رستہ اللہ سے جڑنے کا ہے، اللہ سے لڑنے کا نہیں. جو اللہ سے جڑیں گے، اللہ کے فرمودات کے مطابق چلیں گے، دنیاوی اور اخروی تمام سعادتیں ان کی نصیب ہو جائیں گی. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا میرے اور آپ کے نام اعمال میں، اللہ رب العزت ان کو وزنی درجہ دے دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.